بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس بزم شریک ہمارے معزز سامعین اور قابل احترام ناظرین، فکر خبر اللہ جزائے خیر دے، اس کے بانی اور ہمارے مدیر اعلیٰ ہمارے محترم مولانا ہاشم صاحب کو آج سے تقریباً 12 سال پہلے جب اس کا قیام عمل میں آیا تھا، ایک ہی فکر تھی کہ ہم ایک ویب سائٹ کا اضافہ نہ کریں، نئی نسل اور امت کے نونہالوں کی فکروں کو ہم لوگ دین کے لیے موڑ دیں۔ اسی کے لیے پہلے دن سے فکر و خبر میں مختلف پروگرام ہمارے لانچ کیے گئے، اور ان پروگراموں میں سے ایک اہم ترین حصہ یہ تھا کہ امت کے نوجوانوں کی اور امت کی خواتین کی اور سب کی فکروں کو دین کے لیے اس کا رخ دینا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ توجہ ہمارے فکر و خبر کی ہماری نئی نسل پر رہی اور نونہالوں پر رہی۔ ہمارے جتنے پروگرام ہوئے، ابھی مولانا ایاز صاحب نے آپ نے سنا، ہمارے ننھے مقرر کی اس پروگرام سے پہلے ننھے ہمارے قاریوں کی تلاوت، ننھے ہمارے نعت خواں اور ہمارے ننھے بچوں کی کوئز پروگرام، یہ سب اسی کی کڑی تھی۔ اور ابھی آپ نے مولانا عبد النور صاحب سے، مولانا عبدالاحد صاحب سے سنا، نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ان کی فکروں کی کس طرح ہمیں تربیت کے ساتھ اور ایمانی بنیادوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے۔ آج کی بات، ابھی اس کا حوالہ دے رہے تھے مولانا عبد النور صاحب، میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی لت سے ایک لخت ہمارے نوجوانوں کو نہیں، کسی کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی تحقیق اور نتیجے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کے ضائع ہونے والے وقت کو تھوڑا تھوڑا کم کر دیا جائے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، ایک آدمی 4 گھنٹے اس کی لت میں مبتلا ہے، 10 منٹ 5 منٹ اس کا ایک متبادل اس کے سامنے رکھ کر آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ اس کو زیرو لیول پر لایا جائے۔ ہمارے ننھا مقرر کا یہ ہمارا مسابقہ اسی کی ایک فکر ہے کہ نوجوان اپنے گھروں میں نہیں بلکہ ان کے بچے، ان کی چھوٹی اولاد آج اپنے گھروں میں کھیلنے کودنے کے بجائے، آپس میں لڑائی جھگڑے کے بجائے اور مار دھاڑ کے بجائے جو بچوں کی عمر کی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر کودنے اور لڑنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اپنی صحت کو خراب کرتے ہوئے سوشل میڈیا کا جس برے انجام کی طرف لے جانے والے وسائل کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس میں سے تھوڑے تھوڑے وقت کو دین کے لیے موڑ دیا جائے۔ اور اس حقیقت کی طرف قرآن مجید کی آیتیں بھی اشارہ کرتی ہیں۔ عربوں کے اندر ظلم و زیادتی کا ایک بہت ہی ایسا رجحان پایا جاتا تھا، انسانیت کے اندر مجموعی اعتبار سے ایسی ظالم قوم کوئی نہیں تھی، بات بات پر جھگڑنا، مارنا، اپنے بھائیوں کو قتل کرنا، ان کا مرڈر کرنا۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں آپ دیکھیے، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیجئے، کہا کہ یہ آپ کو جو غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ حق کے لیے کیجئے اور باطل کے خلاف کیجئے، جہاد کے لیے کیجئے۔ اسراف ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اب خرچ کرنے سے ان سے روکتے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ایمان سے بھی نکل جاتے، ہو سکتا تھا، لیکن اسراف کے رخ کو انفاق کی طرف موڑ دیا، اسراف کو انفاق کی طرف اور ظلم کو جہاد میں اپنی طاقتوں کے استعمال کے لیے موڑ دیا۔
قرآن مجید کی روشنی ہی میں، احادیث کی روشنی میں چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، بظاہر لگتی ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے تقریریں یاد کرائی جاتی ہیں، رٹائی جاتی ہیں، لیکن نہیں، انسان کے بننے کے لیے کوئی ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے، ایک لمحہ کافی ہو جاتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات لمبی نہیں کرتا، ہمارے اور دیگر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرسچن مشنری نے اور ہمارے یہودیوں نے جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں، اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ بچوں کے بننے اور بگڑنے میں ان کی 3 سال سے زیادہ عمر جو ہوتی ہے، 13 اور 12 سال کے درمیان ان کے ذہنوں کو اگر آپ نے بدل دیا، اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہلکی پھلکی تبدیلی الگ بات ہے۔ میں بطور دلیل اس بات کی دلیل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، کرسچن مشنری نے نئی نسل کے ذہن کو اسلام سے موڑنے کے لیے سب سے بڑے جس حربے کو استعمال کیا وہ تعلیمی میدان میں ان کا جو ہے آنا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیے، خود ہمارے ملک میں دیکھیے، خود ہمارے صوبے کے اندر دیکھیے، کرسچن مشنری میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج نہیں بناتے، وہ پی یو کالج بھی نہیں بناتے، وہ میکسیمم 10 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو ہمارے تعلیم کی فکر ہے، ہماری تعلیم کی فکر ہو تو لا کالج بناتے، ایم بی اے کالج بناتے، فزکس اور کیمسٹری میں ہمارے بچوں کو ایکسپرٹ کرتے۔ انہوں نے کہا اس دوران ہم ان کے ذہنوں کو بدل نہیں سکتے۔ اس کی ایک اور میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ فلسطین جانے کا موقع ملا، ہمارے ساتھیوں نے بتایا یہاں سب سے بڑی تنخواہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کی نہیں ہوتی، کالج کے لیکچرروں کی نہیں ہوتی، ایل کے جی یو کے جی کے اساتذہ کی سب سے بڑی تنخواہ ہوتی ہے۔ جن بنیادوں پر اپنی نئی نسل کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ لیکچر سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، محاضرات سے حاصل نہیں ہوگی، یہ کلن گارڈن کے کلاسز سے حاصل ہوگی، مونٹیسری کے کلاسز سے حاصل ہوگی، اس حقیقت کو انہوں نے جان لیا۔ ہماری حقیقت ہے یہ قرآن مجید کی بیان کی ہوئی، احادیث شریفہ کی۔ تو آج نئی نسل کو آپ جو ہے اگر آپ ابھی سے تیار کریں گے، یہی نسل کل کو کیا ہو جائے گی۔ ہمارے مولانا عبدالباری صاحب ندوی جو ہمارے استاد تھے اور فکر و خبر کے صدر تھے، عجیب و غریب وہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے، ان کے ماموں بیان کرتے تھے، وہ خود میرے پوفیزاد بھائی تھے۔ وہ ایسے مقرر نہیں بنے، وہ ایسے خطیب نہیں بنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈنڈے میں جو ہے رومال لپیٹ کر، عصا پکڑ کر اپنے بچوں کے درمیان، اپنی ہم عمروں کے درمیان خطبے کی مشق کرتے تھے، ناریل کا جو ہے خول لے کر اس کو مائک بناتے تھے اور وہاں پر وہ تقریر کرتے تھے اور بڑے آواز سے جو ہے لوگوں کے درمیان باتیں کرتے تھے۔ یہ بچپن کی ان کی ادا اللہ کو پسند آئی، حقیقت میں اللہ نے ان کو قوم کا بہترین مقرر نے، خطیب نے، ایک داعی بنا دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج تقریر رٹ کے آتے ہیں، رٹیں گے نہیں تو خود سے کریں گے تقریر وہ، لیکن یہی جملہ ان کو زندگی بھر کام آئے گا، زندگی کے موڑنے کا ذریعہ بنے گا، ان کے رخ کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں نا، کسی چیز کی لت لگ جائے اس کا آپ ازالہ نہیں کر سکتے، آپ کو امالہ ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں آپ شراب پی رہے ہیں، شراب پینا بند کر دیں، اس کو پینا ہے، اس کو متبادل دیجیے، آپ شراب مت پیجیے، شربت پیجیے۔ آپ ان سے کہیں گے آپ مشنری اسکولوں کے اندر مت جائیے، اس کا متبادل دیجیے، ہزار ان کے سامنے تقریر کیجیے، وہ بچوں کو نکالیں گے آپ کا شرما حضوری میں 10 دن کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم یہ تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب تک کوئی متبادل نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کو متبادل دیجیے۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، 10 منٹ یہاں دیجیے، 5 منٹ یہاں دیجیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نام نہیں لیتا اس شو کا جس میں کروڑوں لوگ شریک ہوئے اور کروڑوں روپئے اس میں بہائے گئے، لیکن ایک پلان کے ساتھ ہماری نئی نسل کو وہاں پر جو ہے متوجہ کیا گیا۔ میں نام نہیں لیتا اس شو کا، کروڑوں لوگ موجود تھے اور کروڑوں کے انعامات تھے، اور ہمارے بچوں کا ذہن بدل گیا، اسلام سے رخ پھر گیا ان کا۔ اور بڑی تعداد اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں نظر آتی ہے، وہ 5 سال اور 8 سال پہلے اس پروگرام میں ان کو سننے کی وجہ سے ہے۔ ٹی وی پر دیکھتے تھے اس زمانے میں، وہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا۔ جیسے مولانا عبدالنور صاحب نے بتایا کہ ظلمتوں کی شکایتوں سے ظلمتیں نہیں جائیں گی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب، شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بدعت کہنے سے بدعت نہیں جائے گی، بدعت کے سامنے ایک سنت دیجئے، سنت بدعت کو کھا جائے گی۔ بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کا متبادل دیجئے، ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ پھر لذت قرآن مجید کی، پھر لذت احادیث شریفہ کی، دین کی، اللہ کی نسبت کی، اللہ کے ناموں کی، اللہ کے رسول کے جو ہے اقوال کی، پھر بچہ ماہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بے حیائی کے اندر لوگوں کو دلچسپی ملتی ہے اور اس کے نظارے سے ان کی تسکین ہوتی ہے۔
میرا ہمیشہ یہ کہنا ہے اگر صحیح اسلامک بنیادوں پر ہمارے ترانے، اللہ جزائے خیر دے، مولانا عبداللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، اگر صحیح اسلامک پروگرام پیش کیے جائے نا، پانی کم چائے نظر آ جائے گا. یہ بے حیائی کا پروگرام، ایسی لذت، ایسا مزہ، دل کا آخرت کا جو فائدہ تو ہے ہی اصل، لیکن ہم نہیں کرتے. ہمارے پاس وہی مرغوبیت ہے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا ہمارے ہاشم صاحب کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہی. میں ان سے جو ہے شروع میں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب پروگرام ہمارے بڑھ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہماری پوری ٹیم کو اس میں لگے ہوئے ہیں. نہ مقرر آج کا یہ مقرر نہیں ہوگا، یہ قوم کا مقرر نہیں ہوگا، یہ ہمارے امت کا مقرر نہیں ہوگا، یہ انسانیت کا مقرر ہوگا، یہ دین کا داعی بنے گا. یہ اپنی قوم کو راہ راست پر اللہ کے حکم سے نہیں لائے گا، پوری انسانیت کو لائے گا. اور خود بچہ کہے گا فکر و خبر کہ اس پروگرام میں شریک ہونے کی وجہ سے آج مجھے تحریک ملی. دیکھنے میں چھوٹی چیزیں ہیں، 25-50 ہزار روپے کے، لاکھ روپے کے انعامات ہیں، لیکن اس کا جب نتیجہ نکلے گا، ہمارے مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک ہماری بگڑی قوم میں سے ایک بچہ بھی بن جائے، ہمارے کروڑوں روپے اصول ہیں، اس کا رخ پھر جائے، دین پر آ جائے، ہمارا حاصل ہے. انشاءاللہ حاصل ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اس کی توفیق سے ہوتا ہے. ہماری ہلکی پھلکی محنت سے، کوششوں سے پہلے سے زیادہ برکات سامنے آتی ہیں. میں پھر ایک بار ہمارے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کیا، تیار کر کے انعامات حاصل کرنا آپ کے لیے کافی نہیں. جن کو انعامات نہیں ملے وہ بھی کامیاب ہیں، وہ آئے ہیں آج نہیں تو کل انعام ملے گا. سب سے بڑا انعام تو اللہ کے پاس ان کو مل ہی گیا. ان کے ماں باپ نے، ان کے والدین نے ان کو شریک کیا. اللہ اس پر جو نوازے گا، ان کی ان نیتوں کے مطابق اللہ ان کے اندر ایمان اور اخلاق باقی نہیں رکھیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں میں اللہ ایمان کو اور اخلاق کے فیصلے فرمائیں گے. میں پھر ایک بار جنہوں نے انعام حاصل کیا، جنہوں نے انعام حاصل نہیں کیا، جنہوں نے شرکت کی، ان کے والدین کو، ان کے متعلقین کو، ہمارے ادارے کے تمام رفقا کو جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ جزائے خیر دے. اور ہماری نیت یہی ہے اس بہانے ان کے اندر دین باقی رہے، دین پر استقامت رہے، اور اللہ کی جو ہے ان کے ساتھ مدد ہو، اور امت کی اور انسانیت کی رہنمائی کرنے والے بنے. یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے، اور ہم اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے. ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، اور جو ہے آپ کے نونہالوں کی ضرورت ہے، آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے. اس پروگرام کے تعلق سے بھی آپ کمنٹس کریں، اور کیا چیز اس میں ہو سکتی تھی بہتر، آئندہ اور ہمیں کیا کرنا ہے امت کے لیے، ہمارے لیے. جو اس وقت میں اخیر میں کہتا ہوں، دلچسپی لینے والے جتنے پروگرام آن لائن چلتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فکر و خبر نے آن لائن بچوں کے لیے جتنے پروگرام کیے، بہت کم اداروں نے کیے ہوں گے. آف لائن تو کرتے ہیں پروگرام، لیکن آن لائن ہمارے پروگرام الحمدللہ ہوتے ہیں. کم خرچ، کم وقت. اس زمانے میں میٹنگیں آن لائن ہوتی ہے، زوم پر ہوتی ہے، ہمارے پروگرام بھی ہو رہے ہیں. اب یہی بچے سفر کر کے آتے، اتنے دور دور سے نہیں آ سکتے تھے، آن لائن رکھنے کی وجہ سے آ گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ذہن سے بات نکل گئی اخیر میں. جی انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے انشاءاللہ انعامات مولانا ہاشم صاحب بتا رہے ہیں دریا دلی سے، ایسے بھی دریا دل آدمی ہے، انہوں نے سب کے لیے رکھے ہیں اور بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. اور سب سے بڑا انعام یہ کہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، آن لائن ہو رہی ہے. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے ہمارے پروگرام ہوں گے. آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جس بلند مقصد کے تحت اپنے فضل سے یہ پروگرام اللہ نے کروائے ہیں، اللہ اس کے نتائج بھی اسی کے مطابق برآمد فرمائے، اور اس کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ ہم سب ہو سکتا ہے اس کو تعمیر، اس کی جو ہے تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے شرور و آفات سے اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے. ان بچوں کے لیے انعامات کے انتظام کرنے والوں کی بھی، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.